ابھی کچھ ہی دیر پہلے شاندار سی تقریب میں اس کا نکاح شمریز خان زادہ کے ساتھ ہو گیا اور وہ آفیشیلی طور پر رمشا شمریز خان بن چکی تھی۔ ہر طرف کیمرے، میڈیا کے لوگ، فوٹوگرافرز، شہر کے نام گرامی لوگوں کا ہجوم۔ صرف کچھ ہی دیر پہلے اسے شمریز علی خان کے پہلو میں لا بٹھایا گیا اور جیسے دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا تھا۔ بالکل ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ شاندار سے جوڑے میں شہر کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ نوخیز سے حسن کو چار چاند لگا دیے گئے، لیکن آنکھوں کی سرخی کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی گردن پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ فوٹوگرافر نے آگے بڑھ کر ان کی کپل پکس لینی چاہی۔ لوگ آگے بڑھ کر شمریز علی خان کو مبارکباد دے رہے تھے اور ساتھ میں اس کی مسز کی حیثیت سے اسے بھی کافی پروٹوکول مل رہا تھا۔ شمریز نے نامحسوس طریقے سے اس کا ہاتھ ابھی تک تھام رکھا تھا جو بری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ درخشاں بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی گھبراہٹ کم کرنی چاہی۔ وہ جلدی سے اسٹیج پر آئیں اور جھکتے ہوئے اس کے رخسار پر بوسہ دینے کے بہانے اس کے کان کے قریب جھکی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا میری جان، بس تھوڑا سا وقت ہے، پھر تمہیں یہاں سے بھجوا دوں گی۔ انہوں نے ٹیشو سے اس کے چہرے کے ہلکے ہلکے پسینے کو ڈرائی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بالوں کو سلجھا کر وہ واپس پلٹی تھیں جب اس نے گھبراہٹ کے عالم میں درخشاں بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ شمریز نے پلٹ کر دیکھا تھا اس کی گھبراہٹ کو۔ وہ اچھی طرح بھانپ رہا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کس بات پر اتنا گھبرا رہی ہے۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور اس نے ایک بار بھی رمشا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنی بار پلٹ کر وہ اس کے حسین و جمیل چہرے پر نظر ڈال چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا، جب عزیر دورانی اپنی مسز کے ساتھ اس کے سامنے آیا، وہ اسے مبارکباد دیتے ہوئے تحائف پیش کر رہا تھا اور بڑے پروفیشنل طریقے سے وہ عزیر دورانی کی مبارکباد کو وصول کر رہا تھا۔ کنگریچولیشنز مسز شمریز خان۔ عزیر دورانی نے مؤدب طریقے سے جھک کر رمشا کو دیکھا۔ اس کی بیوی نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملانا چاہا تھا اور رمشا نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اگلے ہی پل اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ عزیر دورانی کی بیوی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ اسے یوں لگا تھا کہ جیسے وہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ شمریز کو بھی برا لگا لیکن اس نے معاملے کو سنبھال لیا تھا۔ عزیر دورانی اپنی مسز کے ساتھ واپس پلٹ گیا جب اس نے ہلکی مسکراہٹ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہیں مسز؟ ایوری تھنگ اوکے؟ وہ یوں سرگوشی کر رہا تھا جیسے چاہت کی ساری حدیں پھلانگتے ہوئے اس کے قریب آ رہا ہو۔ درخشاں بیگم نے بغور ان دونوں کا جائزہ لیا اور فوٹوگرافر نے اس لمحے کو قید کر لیا۔ ابھی تو میڈیا کے سوال و جوابات بھی شروع ہونے تھے لیکن رمشا کی زرد رنگت اسے حیرت زدہ کر رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈرائیور سے کہیں مجھے گھر چھوڑائے۔ اس کے کپکپاتے ہوئے لبوں کو شمریز بغور دیکھتا رہا۔ اس وقت وہ اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس نے فوری طور پر اشارہ کیا تھا اور اس کے ایک اشارے سے اس کا مینیجر فوری طور پر اس کے قریب آ گیا۔ یہاں سب کچھ ہینڈل کر لینا، مجھے فوری طور پر نکلنا پڑے گا۔ حالات کی سنگینی دیکھ کر درخشاں بیگم جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ دراصل رمشا کی طبیعت صبح سے ہی کافی خراب تھی۔ انہوں نے معاملے کو سنبھالنا چاہا۔ آنٹی آپ پلیز ساتھ چلیں، مجھے لگتا ہے رمشا انکمفرٹیبل ہے۔ شمریز اسے سہارا دیتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ لوگ متوجہ ہوئے تھے، کئی چہمگوئیاں ہوئیں، سرگوشیاں پھیلیں، لیکن اگلے ہی پل وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ گارڈز نے اسے بحفاظت گاڑی تک پہنچایا اور بجائے اس کے کہ وہ اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجتا، اسے خود ہی حفاظت کے ساتھ لے کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ بار بار اسے تفتیشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ درخشاں بیگم بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے مواقع پر تقریبات جاری رہتی ہیں اور دلہن اپنا خیال نہیں رکھ پاتی۔ مجھے لگتا ہے کسی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اور رمشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر جھکا کر وہ آہستہ آہستہ رو رہی تھی اور شمریز اس کے رونے سے بےتاب ہو رہا تھا۔ ابھی تو اس نے جی بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا، اسے سراہا بھی نہیں تھا اور وہ اس کی پناہوں سے دور ہو جا رہی تھی۔ درخشاں بیگم نے دروازے کے سامنے اترتے ہی آ کر اس کو تھام لیا۔ بیٹا میرے خیال میں تمہیں ابھی وہاں جانا چاہیے، رمشا کو میں سنبھال لوں گی۔ اس نے ایک نظر رمشا کے حسین و جمیل چہرے پر ڈال کر اس کی جانب سے دروازہ کھول دیا تھا۔ درخشاں بیگم نے اسے سہارا دیا اور اندر لے گئی جبکہ وہ بس بے چینی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔
کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر بیٹھتے وہ بری طرح پھٹ پڑی۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، نہیں کرنا، اور پھر بھی آپ نے میرے گلے میں یہ توک ڈال دیا۔ آخر چاہتی کیا ہیں آپ؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور چہرہ بے حد سرخ ہو گیا۔ پاگل پن مت کرو رمشا، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب نارمل ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم زیادہ سٹریس لے رہی ہو۔ درخشاں بیگم نے اسے بری طرح ٹوک دیا اور وہ جو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا کلچ واپس کرنے کی غرض سے اس کے کمرے تک آیا تھا، ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی مما، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ بری طرح پھٹ پڑی۔ روتے ہوئے وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کی ماں نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ شمریز بہت اچھا لڑکا ہے، اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بہت سلجھا ہوا، اس کی زندگی تمہارے ساتھ مل کر مضبوط بن جائے گی، اطمینان رکھو۔ ماں کے کندھے سے لگ کر وہ ابھی تک رو رہی تھی اور درخشاں بیگم بھی اس کی حالت کو دیکھ کر اداس تھی۔ وہ دروازے سے ہی پلٹ گیا۔ ہزاروں الجھنوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ رشتہ اس کی ماں کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ زندگی کے 34 برس اس نے یہی سوچتے ہوئے گزار دیے کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، ہمیشہ اپنے کیریئر پر فوکس کرے گا، لیکن اپنی ماں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اس عمر میں حامی بھرنا پڑی۔ اور پھر اس کی ماں نے رمشا کا انتخاب کیا جو بے حد حسین تھی۔ رمشا کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس نے سلیکٹ کر لیا اور ان کی شادی کی تقریبات جاری و ساری تھیں۔ صرف 2 دنوں کے بعد ان کی رخصتی تھی اور آج وہ رمشا کے منہ سے یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید رمشا گھبراہٹ کا شکار ہے۔ وہ بھی ایک ویل سیٹل فیملی سے بلانگ کرتی تھی اور شمریز خان کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ بزنس کی دنیا پر راج کرنے والا جس کے چرچے زبان زد عام تھے، لاکھوں لڑکیاں جس کی دیوانگی میں جان کی بازی لگا دینے کو تیار تھیں، جس کی بات دھڑکن پر ثبت ہو کر رہ جاتی۔ آج رمشا اس کے متعلق کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے کہ ہر لڑکی کی طرح وہ ارینج میرج کے خدشات میں گھری ہوئی ہو، کیونکہ جب سے ان کا رشتہ طے ہوا تھا رمشا اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ وہ چھوٹا سا کلچ اس نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ بس 2 دنوں کے بعد محترمہ کو فرصت سے واپس کروں گا۔ گاڑی میں بیٹھتی ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ نہ جانے کتنے برس کے بعد وہ صرف رمشا کی وجہ سے اطمینان اور سکون سے مسکرا رہا تھا۔ جتنا مضبوط رشتہ ان دونوں کے درمیان بن چکا تھا وہ حد سے زیادہ اطمینان محسوس کر رہا تھا، اور ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک دوسرے کے خواب بننے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ رمشا کو اس نے اپناتے ہوئے مکمل ایمانداری سے اپنا حق سے سونپ دیا تھا، اور اب اسے ہر صورت نہایت محبت کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا تھا۔ وہ کم عمر سے نوخیز حسن والی لڑکی اب اس کی پناہوں میں آنے والی تھی اور وہ بے تابی سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلا دن بھی تقریبات کی نظر ہو گیا۔ مہندی کا فنکشن کمبائن نہیں رکھا گیا اور اس بات میں چھپی مصلحت کو بھی وہ سمجھ نہیں پایا۔ حالانکہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ کمبائن فنکشن رکھا جائے، لیکن رمشا کی فیملی کی جانب سے انکار کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ یہ فنکشن علیحدہ اپنے گھر پر ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ سو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور باقی رشتہ دار بھی برائے نام سے، جبکہ رمشا 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ درخشاں بیگم کی بیٹی جو خود بھی ابھی تک بزنس سے وابستہ باوقار سی خاتون تھی۔ اس کے والد وقار صاحب کچھ عرصہ پہلے فالج کے عارضے میں مبتلا ہوئے۔ بیرون ملک تک ان کا علاج کروایا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ پیرالائز ہو چکے تھے اور اب گھر میں ہی موجود ہوتے، جبکہ ان کا سارا بزنس درخشاں بیگم خود دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے 2 بھائی بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ ان کا بڑا بیٹا شادی شدہ تھا اور وہ بھی بزنس میں ہی انوالو تھا۔ یہ ایک دن کا وقفہ تھا اور اسے اگلے دن رخصتی، جب اسے درخشاں بیگم کی کال موصول ہوئی اور درخشاں بیگم نے ہی اسے گھر پر بلایا تھا تاکہ وہ رمشا کو ساتھ لے کر جائے اور ولیمے کے لیے ڈریس منتخب کر لیں۔ وہ فوراً گاڑی لے کر وہاں تک چلا آیا۔ رمشا کے ساتھ وہ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ڈرائیور کی بجائے وہ اکیلا ہی آیا۔ باہر آ کر اس نے ہارن دیا۔ اندر جانے سے اس نے گریز کیا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد رمشا باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے آہستگی سے سلام کیا تھا۔
اس وقت وہ پرپل کلر کے کامدار کرتے میں ملبوس، دوپٹہ سینے پر پھیلائے، سلجھے ہوئے بالوں کے ساتھ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ مہندی لگے ہاتھ اسے دلہن کا روپ دے رہے تھے۔ شمریز خانزادہ نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی مسز کو دیکھا۔ گاگلز نے اس کی آنکھوں کو چمک کر چھپا لیا۔ رمشا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ اپنے ناخنوں کو خرشتے ہوئے بار بار اپنے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی اور اس عجیب و غریب سی خاموشی کو شمریز بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری مسز اتنی کم گو ہے، یا پھر یہ ہچکچاہٹ ہے۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا اور وہ کانپتے ہوئے بے اختیار دروازے سے جا لگی۔ اس نے اپنی خوف بھری آنکھیں اٹھا کر شمریز کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شمریز کو اس کی آنکھوں میں موجود نمی سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا اور اگلے ہی پل وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ فوراً گاڑی روکتے شمریز بخلاہٹ سے اس کی جانب مڑا تھا۔ پلیز مجھ سے شادی مت کریں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں کو مزید شدت سے روتے ہوئے سرخ کر رہی تھی۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے رمشا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کی تھی اور وہ بخلاتے ہوئے اپنے ہاتھ پوچھ سے باندھ گئی۔ وہ گھبرا رہی تھی، اتنی خوف زدہ تھی، اور وہ فوراً سمجھ گیا شاید وہ عمر میں اس سے بڑا تھا اور اس کے سامنے بالکل ایک معصوم اور کمسن کلی تھی۔ آج تک اس نے خود پر غور ہی نہیں کیا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ ہر لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اسے رمشا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عجیب سے عجیب تر لگ رہا تھا، اور اگلے ہی پل اس کا ذہن اس کے لفظوں میں الجھ گیا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ ایک پل میں ہی سمجھ گیا تھا کہ شاید وہ اس کے ساکھ اور مرتبے کی بات کر رہی ہے۔ وہ خود کو اس کے سامنے کم حیثیت محسوس کر رہی ہے۔ اس نے بے حد نرمی کے ساتھ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا تھا۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ بے اختیار ہی وہ انگلی کے پوڑوں سے اس کے لبوں کو چنتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے لگا گیا تھا، اور رمشا کپکپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ہماری ارینج میرج ہے، لیکن جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ مجھے اپنا ہسبینڈ نہیں دوست سمجھ لو۔ وعدہ کریں کہ جیسا میں کہوں گی آپ ویسا ہی کریں گے؟ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ ایک مبہم سی مسکراہٹ شمریز کے لبوں کو چھو گئی۔ اپنے لبوں کو سختی سے دانتوں میں دبا کر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ ابھی تک یہ سب کچھ مذاق میں لے رہا تھا۔ اس کا ڈرنا، جھجکنا اور جھجک کر دور ہو جانا، اسے اندازہ ہو چکا تھا وہ بالکل ہی ایک غیر اعتمادی کا شکار لڑکی ہے جسے کافی خوف زدہ ہے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم نے یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیونکہ اس نے روتے ہوئے اپنا نچلا لب باہر نکالا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے اور شمریز نے بے اختیار اسے کھینچتے ہوئے اپنے کندھے پر گرا لیا۔ وہ اس کے گال کو تھپکی سے سہلا رہا تھا۔ ابھی کل ہی ان کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ بنا تھا اور اس لڑکی کے گرتے ہوئے آنسو اس کی دھڑکنوں کو بے قرار کر رہے تھے۔ وہ کچھ بتانا چاہتی تھی، اسے شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید لفظ اس کی لبوں سے ٹوٹ کر گر گئے۔ وہ بے پناہ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ اس نے شاپنگ کے دوران بھی کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ سب کو شمریز نے اپنی پسند سے خریدا تھا، حتیٰ کہ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی وہ اس کی پشت کے پیچھے چھپ جاتی۔ شمریز کو پریشانی نے گھیر لیا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کل ان کی رخصتی تھی اور وہ کل ہی اس کے ساتھ تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کل رات وہ جس حقیقت سے دوچار ہوگا وہ اس کے ہوش و حواس اڑا دے گی۔ کوئی بھی مرد اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر حسین لمحات نہیں گنوا سکتا، اور کل کی رات ان دونوں کے درمیان ایسی قیامت خیزی لے کر اترنے والی تھی جو دونوں کے رشتے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی۔ آنے والا دن ہنگامہ خیز تھا۔ اس کے چاہنے کے باوجود رمشا نے اپنی زبان کو نہیں کھولا تھا۔ وہ اسے کچھ نہیں بتا پائی۔ دس روتی رہی، سہمتی رہی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ کر دس فرار کی کوشش کرتی رہی۔ وہ رات بھر بھی اس کے لیے بے چین رہا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ رمشا اس کی ماں کی پسند تھی اور وہ کسی صورت بھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس ماں سے، اس رشتے سے اس کی ماں کس قدر مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھیں وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا جس کے لیے یہ غیر معمولی بات ہوتی۔ اس کی عزت کا سوال تھا۔ دوسرے دن جب عروسی لباس میں اس کے سامنے آئی تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ بھاری کامدار عروسی جوڑے میں وہ اتنی حسین اور دل فریب لگ رہی تھی کہ وہ سانس لینا بھول گیا۔
رخصتی کا فنکشن بھی بڑے پیمانے پر رکھا گیا۔ فوٹوگرافر نے رومانٹک پوز لینے چاہے اور اس دوران بھی اس کا وجود واضح کانپ رہا تھا۔ اس کی کمر سے ہاتھ رکھ کر شمریز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی، اور شمریز کی تپش دیتی ہوئی نظروں میں جھانکنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ رخصتی کے وقت بھی بچھڑ جانے سے زیادہ خوف اسے رلا رہا تھا۔ وہ رخصت ہو کر خان ولا میں آئی اور خان حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر ہی اس کی آنکھیں ساکت رہ گئی۔ کچھ رسومات کے بعد اسے اس کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ زینت بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس سے زیادہ انہیں کیا چاہیے تھا کہ ان کی من پسند بہو ان کے گھر میں آ چکی تھی۔ ان کے بیٹے کی زندگی سیٹل ہو گئی اور اب صرف خوشیوں کا آغاز تھا۔ انہوں نے ایک عرصہ اپنے بیٹے کو محرومی میں گزارتے ہوئے دیکھا تھا اور اب وہ زندگی کی طرف واپس لوٹا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے نہ جانے کتنی دعاؤں سے اسے نواز دیا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کمرے کی شان و شوکت کو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے قد اور تصویر کو نہ جانے کتنی دیر دیکھتی رہی اور پھر ایک اچانک سا خیال اس کے ذہن میں کوند پڑا۔ اسی کی خنکی میں بھی گھبراہٹ کی وجہ سے اسے پسینہ آ رہا تھا، جبکہ باہر وہ ابھی تک مہمان اٹینڈ کر رہا تھا۔ ملازم کے ذریعے زینت بیگم نے پیغام بھجوا دیا، اسے اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ بابا کے کزنز کی بیٹیوں نے مل کر اسے نیک وصول کیا تھا، کیونکہ اس کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے وہ لڑکیاں اس کی بہن کی کمی کو پورا کر رہی تھیں۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، جیسے کمرے کے در و دیوار سہم گئے۔ دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ حیرت زدہ کھڑا رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ وہ جو کچھ سوچ کر آیا تھا سب کچھ اس کے خلاف تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی عام سے شرٹ ٹراؤزر میں اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ساری جولی سے آزاد میک اپ سے آری وجود اور بیڈ پر پڑا ہوا شاندار عروسی لباس جیسے اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے کی سجاوٹ پر ڈالی اور پھر اس عروسی لباس پر اسے فرصت سے دیکھنے کی چاہت اس کے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی۔ تم نے چینج کر لیا؟ میرا انتظار کرتی؟ رمشا، وہ دل فریب سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اس کے خوف سے وہ اچھی طرح واقف تھا اور اب اپنے لہجے کو سخت رکھ کر وہ اس پر برڈن نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے اپنی سوچوں میں گم اپنے بالوں میں کنگھی چلاتی رہی، جب وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کی پشت سے ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اب وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ اس کی دھڑکنیں اس کی پشت سے ٹکرا رہی تھیں۔ رمشا سانس لینا بھول گئی۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل میں گویا مٹھی میں تھام لیا۔ جب شمریز ہلکا سا اس کے کان کے قریب جھکا، ویسے اچھا ہی کیا، ورنہ اتنے حسین لباس میں اگر میرا ایمان ڈگمگا جاتا تو شاید فرصت سے چند باتیں نہیں کر پاتا۔ وہ اس کی سرگوشی پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس رات کا واقعہ گونج رہا تھا۔ وہ رات، تکلیف کی شدت، آہیں، سسکیاں، اس کا رونا، ہاسپٹل کا وہ کمرہ اور پھر وہ الفاظ جو آج تک اس کے کانوں میں گونجتے چلے آئے تھے۔ درخشاں بیگم نے جیسے جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گی، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ تکلیف کی شدت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس نے تیزی سے پلٹ کر شمریز کو دیکھتے ہوئے خود سے دور کر دیا تھا۔ اس لمحے اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ شمریز کو سرخ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور شمریز حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم دور ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے ایک معمہ بن چکی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کی قربت کا طلبگار تھا۔ رمشا، اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام پکارتے ہوئے آگے بڑھتا، جب رمشا نے پاس بڑھا، واز اٹھا کر فرش پر دے مارا اور اس کے کنکر اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ لیے تھے۔ اگر آپ میرے قریب آئیں گے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ زور سے چیخی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بے تحاشا زرد ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ نہ جانے شمریز کی عزت کی دھجیاں کہاں کہاں اڑتی پھرتی۔ وہ سے چند قدم دور ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ دیکھو، میں نے کہا تھا ہم دوست ہیں، ہم صرف بات کریں گے۔ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا رمشا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ اتنی پینک ہو رہی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ خوف زدہ تھی۔ اسے واپس رکھو اور ہٹا دو، پلیز۔
اس نے ملتجئ لہجے میں کہا، اور رمشا نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے وہ کانچ کا ٹکڑا پھینک دیا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ تکلیف کی شدت، خوف کا غالب آ جانا اور انجان سے اندیشے اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کپکپا رہے تھے۔ شمریز نے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بھی ایک مرد تھا۔ اس کے دل میں بھی ہزاروں جذبات تھے، اور اس رات کے حوالے سے کون سا مرد خود پر جبر کرتے ہوئے اپنے جذبات کو لگام ڈال سکتا ہے؟ اس کے جذبات ابل کر اس کے وجود کو جلا رہے تھے، لیکن سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی کی تکلیف سے بھی وہ بے خوف نہیں تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ وہیں اس کے سینے پر لڑک سی گئی، اور شمریز نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اسے اٹھا کر وہ بیڈ تک لایا تھا۔ ہونے کے باعث بے تحاشا سرخ چہرہ، کانچ کا ایک ہلکا سا ٹکڑا اس کی انگلی پر زخم بنا گیا۔ اس کے مخملی سے سفید ہاتھوں پر سرخ دھبے نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ دھان پان سی لڑکی نہ جانے کس تکلیف کا شکار تھی۔ وہ کیسے محسوس کر سکتا تھا اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے؟ وہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا کر اس نے نرمی سے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت لو بلڈ پریشر اور لو انرجی کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو رہی ہے، لیکن وہ اسے ایسا احساس دلانا چاہتا تھا کہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن انجام سے خدشے اسے خود بھی جلا رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید رمشا کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی گئی ہے، تبھی تو وہ اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، ورنہ کون سی لڑکی اپنے ہمسفر کو شادی کی پہلی رات دھتکار دیتی ہے، اور ہمسفر بھی شمریز خان زادہ جیسا، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے لڑکیاں بےتاب رہتی ہیں۔ اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، اور وہ رات وہ بےتابی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ وہ ان کی زندگی کی خوبصورت ترین رات تھی جو عجیب سی وحشتوں میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئی، لیکن جان سے خدشات ان دونوں کی زندگی میں کھڑے کر چکی تھی جو نہ جانے کتنی الجھنوں کو جنم دے رہے تھے، اور یہ الجھنیں کا اب سلجھنے والی تھیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلی صبح اس نے مینیجر کو کال کر کے ولیمہ کینسل کر دیا۔ وہ پوری رات اس کے قریب نہیں آ پایا، اور پھر اس کی حالت ولیمہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سر، لوگوں کو انویٹیشن مل چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حریف اس بات کو کتنا اچھالیں گے۔ آپ کی ساکھ کو خطرہ ہے۔ اس نے جب سے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا نہ جانے کتنی سیاسی پارٹیوں کو اپنی مخالفت میں لے آیا تھا، اور ہر قدم اسے پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا، لیکن اس انجان سی لڑکی کے خوف اور غیر اعتمادی نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ ولیمہ کینسل ہوگا تو اسے کینسل کر دو، کچھ بھی کہہ دینا، کوئی بھی بہانہ بنا لینا، لیکن مجھے دوبارہ کال مت کرنا۔ مینیجر سے بات کرنے والا شمریز خان زادہ تھا۔ اس معصوم سی لڑکی کے سامنے شمریز خان نہیں، اسے ایک نظر دیکھتے ہی اسے اپنی دھڑکنوں میں بسا بیٹھا، اور اب اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے بنتے ہوئے اسے اپنی شریک حیات کے طور پر اپنا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور جس اذیت سے گزر چکی ہے، گزر رہی ہے، وہ اس اذیت تک ضرور پہنچے گا۔ اگر وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی، کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی، تو وہ خود اسے چھوڑتے ہوئے اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دے گا، اور یہ معجزاتی مرد بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوا کرتے۔ اگر وہ معصوم سی لڑکی اس بات کو سمجھ سکتی تو شاید کبھی بھی اسے اپنے قریب آنے سے نہیں روکتی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ خود کتنی مجبور ہے۔ زینت بیگم حیرت زدہ ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ تو ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ کر رہا تھا، بے تحاشا سرخ چہرہ، وہ اس کی ماں تھی۔ کیسے نہیں سمجھ پاتی تھی کہ وہ سکون اس کے چہرے پر نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، حالانکہ وہ خود کو بہت نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ ان پر تو یہ خبر بھی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی کہ ریسیپشن کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ وہ پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی، لیکن وہ ایک ہی بات بار بار بتا رہا تھا کہ اس کی ضروری میٹنگ ہے اور وہ کسی بھی صورت اس میٹنگ کو کینسل نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ سب کچھ تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم پاگل ہو چکے ہو، بعد میں نہیں کیا جا سکتا؟ تو میں سمجھوں کہ تم ابھی تک اپنے ماضی سے باہر نہیں آئے؟ شمریز، اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر کے میں نے اس کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے۔ زینت بیگم اپنے غصے کو ظاہر کرنے سے باز نہیں آئی، اور وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پلیز، میرے ساتھ بحث کے موڈ میں نہیں ہوں،
رمشا کمرے میں آرام کریے، جب بھی وہ خود اٹھ جائے تو اسے ناشتہ کروا دیجیے گا۔ اور صبح وہ آفس کے لیے نکل گیا، حالانکہ اسے جانا نہیں چاہیے تھا۔ زینت بیگم تو حیران و پریشان سی تھی، اور پھر جب دن کے 12 بجے رمشا جاگی تو گزری رات کا ایک ایک لمحہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ درخشاں بیگم بھی صبح ہو کر گئی تھی، لیکن اس وقت وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، اور زینت بیگم نے کہہ دیا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ درخشاں بیگم نے بس اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کچھ دیر وہ زینت بیگم کے پاس بیٹھی رہی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ نہ جانے شمریز نے گھر والوں کو کیا بتایا ہوگا، گھر والوں کا رد عمل کیا ہوگا، اور آج تو ان کا ولیمہ تھا۔ عجیب سی خاموشی اس کا دل مزید دھڑکا گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تھی جب زینت بیگم اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ انہیں اس بے ضرر لڑکی سے عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر شرمندگی کے ساتھ انہوں نے واضح کر دیا کہ ولیمے کی تقریب کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ انہیں لگا تھا کہ شاید شمریز نے بتایا ہوگا، لیکن جب وہ لا علمی سے ان کی جانب دیکھتی نہیں تو وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ شمریز کی ضروری میٹنگ تھی، وہ صبح ہی چلا گیا ہے، شاید اس کو واپسی ہو۔ اور رمشا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا اطمینان، اس کا پہلے سے کھل کر بات کرنا اور پھر زینت بیگم کو اگنور کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا انہیں عجیب سی کیفیات میں مبتلا کر گیا۔ انہیں اپنے بیٹے کے چہرے پر وہ چمک نظر نہیں آئی تھی جو ہونی چاہیے تھی، اور پھر انہوں نے سب کچھ اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس خوشی کو محسوس ہی نہیں کر پایا جس خوشی کی طلب میں انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں اس لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ اسے آفس میں دیکھ کر سب لوگ حیران تھے، نہ جانے اسے کتنے لوگوں کے سامنے صفائیاں دینی پڑی، نہ جانے سے کتنے کالز موصول ہوئی تھیں، اس کے خلاف کتنی باتیں ہوئیں، لیکن اس نے سب کچھ اگنور کر دیا۔ وہ دن بہت برا گزرا، اس کی توقعات سے بھی زیادہ برا، اور یہ سب کچھ اسے صرف اس لڑکی کی وجہ سے سننا پڑا تھا۔ اور پھر اس کا رویہ، وہ خوف زدہ ہو کر گھر واپس لوٹ آیا، اور حیرت کا زیادہ کاٹ دینے والی بات یہ تھی کہ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ اس نے دوسرے کمرے میں خود کو بند کر رکھا تھا۔ ماما گھر پر ہیں، وہ ہمارے متعلق کیا سوچیں گے؟ تم اس بات کا اندازہ ہے رمشا؟ ڈپلیکیٹ کیس سے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ عجیب سی تکلیف اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، لیکن پلیز ایسا مت کرو۔ مجھے آج بھی لوگوں کے سامنے تمہاری وجہ سے ذلیل ہونا پڑا۔ سوچو میں کب تک یہ سب کچھ برداشت کرتا رہوں گا۔ اس کا لہجہ کچھ اکھڑا ہوا تھا، وہ صرف اسے احساس دلانا چاہتا تھا، اس کے اندر موجود تلخی کو کم کرنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پر ڈھا رہا تھا یا اسے احساس جرم میں مبتلا کر رہا تھا۔ رمشا اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے بری طرح سے سسک پڑی۔ وہ جب بھی شدید تکلیف میں ہوتی تو درخشاں بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے سسک پڑتی۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت کو دیکھ کر اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا وجود بخار سے دہک رہا تھا۔ پلیز اپنے کمرے میں رہا کرو، ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم مجھ سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتی مت رکھو، لیکن کسی کو اس بات کا احساس تو مت دلاؤ۔ رمشا ایٹ لیسٹ میری فیملی کا ہی خیال کر لو۔ اس کے وجود کو خود میں سمیٹتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے باہر کھڑی زینت بیگم بجھی رنگت کے ساتھ واپس پلٹ گئی ہیں، یعنی جو اندیشے ان کے دل میں سر اٹھا رہے تھے وہ بالکل سچ تھے۔ انہوں نے صبح سے ہی اس کا عجیب و غریب رویہ نوٹ کر لیا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا، اس نے خود ہی اسے میڈیسن دی تھی۔ پین کلر لینے کے بعد وہ آرام دہ حالت میں سو گئی، اور وہ رات بھی وہ بے قراری میں اس کے قریب جاگتا رہا۔ بھلا اس شخص کی حالت کیا ہوگی جس کی کم سن حسین بیوی اس کے پہلو میں آرام کرتی رہے اور وہ بے قراری سے رات بھر اس کے چہرے کو دیکھتا رہے۔ یہ سچ تھا کہ اس شادی نے اسے اذیتوں اور بے قراریوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا، لیکن یہ تو ابھی آغاز تھا۔ نہ جانے کتنی راتیں گزر گئیں جب اس روز زینت بیگم رمشا کو دیکھتے ہوئے بری طرح پھٹ پڑی تھی۔ آخر تم بتاتی کیوں نہیں کہ تم میرے بیٹے کے قریب کیوں نہیں جا رہے؟ میں اس بات کو اگنور کر رہی تھی کہ یہ تم دونوں کا آپسی معاملہ ہے، لیکن اب مزید نہیں۔ اگر تم میرے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو اپنی فیملی کو بتاؤ اور نکل جاؤ اس کی زندگی سے۔ زینت بیگم آخر ماں تھی، کب تک اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟
بھلے ہی وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا، لیکن یہ سچ تھا۔ شادی کو 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور آج تک ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بنا۔ ان کے بیٹے کے چہرے پر وہ اطمینان نہیں تھا جو وہ دیکھنا چاہتی تھیں۔ داخلی دروازے سے اس نے سر جھکائے روتی کھڑی رہی۔ ماما، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شمریز نے دونوں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے زینت بیگم سے سوال کیا تھا۔ وہی جسے تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو باہر لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے شمریز؟ یہ لڑکی آئے ہوئے گیسٹ اٹینڈ نہیں کرتی، کسی سے بات نہیں کرتی، بات کروں تو جواب نہیں دیتی۔ آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ یہ میری بیوی ہے اور اس کے اور میرے درمیان کیا معاملہ ہے میں اسے اچھی طرح ہینڈل کر لوں گا۔ ماما، رہی بات لوگوں کی فیس کرنے کی، تو کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آپ کا بیٹا خوش اور مطمئن ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ماما۔ رمشا کو سہارا دے کر وہ کمرے میں آ گیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اسے یہ اندازہ تھا کہ زینت بیگم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور زینت بیگم تو اپنے بیٹے کا پاگل پن دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے رمشا کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس روز رمشا خود آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی۔ بے تحاشا رو پڑی۔ تمہیں ماما کی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے، یہ سب کچھ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خود اس کے قریب آئی تھی، اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کے قابل نہیں ہوں، وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ کیونکہ شمریز نے ہلکی سی سرگوشی کر کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شاید شمریز کے سامنے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ شمریز نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ خود اس کے قدموں میں بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا، مجھے بتاؤ، تم میری قربت سے کیوں گھبراتی ہو؟ تم لوگوں کے درمیان بات نہیں کر پاتی، میں تمہارا شوہر ہوں۔ جب بھی حق کا طلبگار ہوتا ہوں تو تم شدید رد عمل دیتی ہو۔ آخر یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا رمشا؟ میں مرد ہوں، میں برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ اگر تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو… اس کے ذہن میں کیا کچھ نہیں تھا، درخشاں بیگم کا خوف، وہ گزری ہوئی رات، اور پھر اس نے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سب کہہ دیا جو سن کر سامنے بیٹھا شخص شاک رہ گیا تھا۔ اب پلیز مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ میں یہ سب کچھ کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ میں انفیکشن میں مبتلا ہوں۔ میں وہ سب نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی ماما چاہتی ہیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شمریز کے ہاتھوں کو تھام کر وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اسی کو نہیں بتائیں گے، میں ڈاکٹر کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گی۔ مر جاؤں گی، خود کو ختم کر لوں گی، لیکن میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اور نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، اور پھر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ آج تک وہ اتنی شدید تکلیف سے گزری تھی، وہ شدید ڈرامہ سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے اس نے کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی۔ اس کا ایک ایک پل میں رونا، گھبرانا، سہمنا، چیخنا، چلانا اس کے ذہن میں آ رہا تھا، اور وہ اب بھی اس کے سینے سے لگی اسے سب کچھ بتا رہی تھی۔ یعنی وہ اس پر اعتماد کرنے لگی تھی، اور یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ میں خود تمہارا علاج کروں گا۔ اسے چونک کر بے تحاشا سرخ چہرہ اٹھایا اور پھر پلکوں کو جھکا لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے شمریز اس کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن شمریز بالکل سنجیدہ تھا۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹا دیا، اس پر ہلکا سا جھکا ہوا تھا۔ میں خود تمہارا علاج کروں گا، تم مجھ پر اعتماد کرتی ہو نا؟ اس رات وہ اس لڑکی کے لیے 3 سال پرانا شمریز بن گیا۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر شمریز خانزادہ۔ ایک تلخ تجربے کے بعد اس نے اس پیشے کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور پھر کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دوبارہ اس پیشے کو اپنائے گا۔ جب اس نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا تو اس نے سوچ لیا تھا وہ کبھی پلٹ کر بھی اپنے ماضی کو نہیں دہرائے گا، کیونکہ اس کا ماضی کی ایسی سیاہ لپیٹ میں آ چکا تھا جو اسے ایک عرصہ کسی نہ کسی طرح ڈستا رہا، اور اب آ کر وہ اپنے بھیانک ماضی سے باہر آیا تھا۔ بزنس کی دنیا میں آ کر اس نے اتنی کامیابیوں کو سمیٹا، اور اس کے بابا کی خواہش بھی تھی کہ وہ ان کا بزنس جوائن کرے، اور آج وہ کامیابی کی ان بلندیوں پر کھڑا تھا جو لوگ حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر لا حاصل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نرمی سے اسے بیڈ پہ لٹا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے تفصیل سے پوچھ رہا تھا، اور وہ غیر اعتمادی کا شکار تھی۔ بار بار لب کچلتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کی اندرونی کیفیات سے واقف تھا۔ خوف، درد اور تمام حالات کا مل جانا اب اسے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنی غیر اعتمادی کا شکار ہو گئی۔ بعض اوقات لڑکیاں اس مسئلے کو بیان کرنے سے گھبراتی ہیں،
بعض اوقات وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ وہ جذبات قائم نہیں کر پاتی جو ان کا حق بنتا ہے، اور تب ان کے رشتے کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ صرف جھجک اور دہشت کی وجہ سے یہ تکالیف برداشت کرتی رہتی ہیں، اور بلاخر ایک دن یہ تکلیف ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ انفیکشن ایک عام سا ایشو ہے جو کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا لاپرواہی کی صورت میں جنم لیتا ہے، اور پھر جب ہم اسے ایک میجر ایشو سمجھ کر اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تب ہمارے نفسیات مسائل میں بگاڑ پیدا کر کے یہ کسی بوجھ کی طرح ہمارے کندھوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بروقت علاج کرنے سے صرف کو اچھے دنوں کے اندر اندر سب کچھ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس روز اس کی حالت دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی تکلیف کا شکار ہوگی۔ وہ فوراً گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکلا۔ کچھ ضروری میڈیسن اور سامان لے کر جب وہ کمرے میں آیا تھا تو اس وقت بھی وہ بے سکونی کا شکار تھی۔ اسے تو ایک عرصہ ہو چکا تھا اس تکلیف سے گزرتے ہوئے۔ اسے چند مخصوص ادویات دے کر اس نے اس کے سارے زخموں کو صاف کر دیا۔ وہ درد سے تڑپتی رہی۔ اس کی جھجک، شرم، سب کچھ اس کے لیے موت کے برابر تھا، لیکن اس کی زندگی بچانے کے لیے سب کچھ ضروری تھا، اور شمریز نے اسے درد بھری زندگی سے نجات دلانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا۔ پین کلر لینے کے بعد وہ تقریباً 2 گھنٹے تک اسی طرح درد سے بے سکون رہی، اور آہستہ آہستہ سکون کی ایک لہر اس کے چہرے پر چھانے لگی۔ کافی عرصے کے بعد اس نے شمریز کے سینے پر سر رکھا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا بہترین دوست ہے۔ جب بھی زندگی میں اسے کسی قسم کی مشکل درپیش ہو تو اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے شمریز خانزادہ کو دیکھے۔ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ چپ چاپ اسے سنتی چلی جا رہی تھی۔ ایک عجیب سا سکون اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا جا رہا تھا، اور پھر کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ شمریز نے اس کا چہرہ سیدھا کرتے ہوئے اسے تکیے پر لٹا دیا۔ اس کے ریشمی بال تکیے پر بکھرتے چلے گئے۔ وہ اس کے سرخ لبوں کو دیکھتا رہا اور پھر آہستگی سے چک کر اسے اپنے لبوں سے چھو لیا۔ وہ ہلکا کسمسائی اور وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس کی زندگی کا قیمتی سرمایہ تھی۔ یہ حسین اور معصوم لڑکی اتنی تکلیف سے گزر رہی تھی، یہ سب سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا وہ اتنا آسانی سے رکے گا نہیں، اور اگلی صبح اسے لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ اس نے پہلے ہی ڈاکٹر جویریہ سے اپائنٹمنٹ فکس کروا لی تھی۔ ڈاکٹر جویریہ اور اس کے تعلقات کافی عرصے سے تھے۔ وہ عمر میں اس سے بڑی تھی، لیکن پھر بھی ان کے درمیان ایک شائستہ اور دوستانہ تعلق قائم تھا، اور اسے ڈاکٹر اور جویریہ پر پورا اعتماد تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی نے اس مسئلے کو نفسیات کا مسئلہ بنا کر اپنے سر پر سوار کر لیا ہے۔ وہ جو اتنے خوف اور غیر اعتمادی کا شکار ہے، اسے ضرور ڈاکٹر جویریہ سے ایک ملاقات کر لینی چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ اس کے ساتھ آیا تھا۔ ڈاکٹر جویریہ ان کی منتظر تھی۔ وہ اسے لے کر ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے مسئلے کو چھیڑا، اپنا نرم ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اسے تسلی بھری مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سب سمجھانے لگی تھی۔ وہ اس سے بات چیت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بس خاموش رہی۔ بار بار شمریز کو دیکھ کر وہ اپنی نظریں جھکا لیتی۔ شاید اسے شمریز سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، جو بھی، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن ڈاکٹر جویریہ نے پھر بھی اس کی ذہنی کشیدگی کو کافی حد تک کم کر دیا۔ نہ جانے کتنی الجھنیں تھیں جو سلجھ چکی تھیں، اور وہ اطمینان سے مسکرا دی۔ ڈاکٹر جویریہ نے مزید اس مسئلے کی تفصیل اور اسے اس خوف سے نکالنے کے لیے شمریز کو بہت ساری ہدایت کی تھی۔ حالانکہ اسے ضروری نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ جانچنا چاہتا تھا کہ بطور لیڈی ڈاکٹر وہ کیا مشورہ دیتی ہیں۔ ایک عرصے کے بعد ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ جویریہ نے اصرار کیا کہ لنچ اس کے ساتھ ہی کر لیں، لیکن وہ لنچ کے لیے اپنی مسز کو باہر لے جانا چاہتا تھا، جہاں وہ دونوں پرائیویٹ اور رومانٹک سا لنچ کر لیں۔ اس وقت اس کا ہاتھ تھام کر وہ ہاسپٹل کی راہداری سے باہر نکل رہا تھا، جب وہ اچانک دائیں جانب موجود لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی تھی۔ گلے میں اسٹیتھوسکوپ، وہی مخصوص لیا براؤن اوبال اور سنہری آنکھیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور پل بھر میں شمریز کا رنگ بدلا تھا۔ آج 3 سالوں کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ابھی امریکہ سے یہاں شفٹ ہو چکی ہیں۔ لیزا نے ایک مسکراہٹ اس کی جانب بچھا لی۔ کیسے ہو شمریز؟ وہ پہلو بدل کر اس کے قریب سے گزرنے لگا تھا جب ایک اختیار لیزا نے اسے مخاطب کیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ ابھی بھی اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے وہاں سے گزر گیا تھا۔
جب لیزا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی دروازے تک آ گئی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کون دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ وہ بس اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے سالوں کے بعد اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ صرف میری ایک بات سن لو، میرے راستے میں مت آؤ اور نہ ہی میری مسز کو ڈسٹرب کرو۔ اس نے باتوں باتوں میں اسے احساس دلا دیا تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اور لیزا نے حیرت بھری نظروں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو خود بھی غیر اعتمادی اور خوف کا شکار تھی۔ سہمی ہوئی نظروں سے لیزا اور شمریز کو دیکھ کر وہ سر جھکا کر کھڑی رہی، جیسے اسے لیزا کے بارے میں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہو۔ میں صرف بات کرنا چاہتی ہوں شمریز، اور میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ لیزا پر اثر ہونے کی بجائے ساتھ کھڑی لڑکی جلدی سے اس کے سینے سے آ لگی تھی، اور لیزا سلگتی ہوئی نظروں سے وہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ وہ اسے ساتھ لگائے باہر تک آیا تھا اور وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ آج سے 3 سال پہلے وہ شخص اس کی زندگی میں موجود تھا، اور لیزا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی، اس کی اسسٹنٹ، اور شاید ہماری پسندیدہ عورت بھی۔ سب کچھ نارمل تھا جب ایک رات وہ ڈیوٹی آف کرتے ہوئے ایک آخری راؤنڈ لگانے ایمرجنسی تک گیا، اور ایمرجنسی کے خالی بستر پر اس نے لیزا کے ساتھ انجان شخص کو دیکھا تھا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس نے لیزا سے محبت کی تھی، اسے منگنی کی، اور ساری رسم و رواج کے ساتھ اسے اپنانے کی خواہش کی تھی، لیکن لیزا نے اسے بتا دیا کہ وہ مغربی تہذیب میں لپٹی ہوئی لڑکی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں دکھا سکتی، اور اس روز کے بعد اس نے ہر چیز کو خیر بات کہہ دیا۔ پہلی محبت کا دکھ تھا جو ایک عرصہ غالب رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ باہر نکل آیا، اور آج ایک بار پھر لیزا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے مکمل اگنور کر دیا۔ گھر آنے کے بعد رمشا نے اسے لیزا کے متعلق دریافت کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی جیلسی کو نوٹ کر رہا تھا، سو چپ چاپ اس کے رخساروں کو لبوں سے چھو کر بات بدلتی۔ وہ اسے اپنے تاریک ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن شاید نہیں جانتا تھا کہ لیزا اب اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دے گی۔ اس نے باتوں باتوں میں ڈاکٹر جویریہ سے ساری انفارمیشن لے لی۔ وہ یہ ڈاکٹر جویریہ کو بتانا بھول چکا تھا کہ اس معاملے کا ذکر کسی سے نہ کرے، اور اس نے اپنے ذہن بازی سے وہ منصوبہ بن لیا جو ان دونوں کی راہوں کو جدا کرتے۔ اب تو اس کی توجہ میڈیسن کے اثر سے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو رہی تھی، اب اس کے ساتھ بھی تکلف ہونے لگی تھی۔ ہلکی پھلکی بات چیت کرتی تھی، لوگوں کے درمیان بیٹھتی، اور اس معاملے کو تقریباً 1 ماہ گزرنے کو تھا۔ زینت بیگم بھی یہ تبدیلی محسوس کر کے بے پناہ خوش تھی۔ اب اسے قریب آتا، اپنی محبت کا اسے یقین دلاتا، تو خاموشی سے مسکرا کر سنتی رہتی۔ خوف کا اثر اس کے چہرے پر کافی حد تک کم ہو گیا، اور شمریز بھی اب اس کی جانب سے مطمئن رہنے لگا تھا۔ اس روز وہ آفس میں ہی تھا جب اسے حرم شاہ کی جانب سے ویڈیو کال موصول ہوئی۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہو جانا؟ طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو مس کر رہی ہوں، اس نے بے حد نرم سے لہجے میں کہہ دیا۔ آج صبح سے اسے پھر وہی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اب وہ آفس میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے اندر اتنی ڈل کیوں ہو رہی ہو، اور لب بھی اتنے خشک؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشان ہو گیا اور اس نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ دوا لینا بھول چکی تھی، اور اسی لیے ایک بار پھر اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، جب دھڑام سے آفس کا دروازہ کھلا، موبائل اس کے سامنے ہی پڑا تھا۔ لیزا آفس میں داخل ہوئی۔ وہ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس کی گردن کو بے تحاشا اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے بے قراری ظاہر کر رہی تھی، جبکہ ویڈیو کال ابھی بھی چل رہی تھی۔ تم مجھے اپنا لو، میں تمہاری بے قراریوں سے جانتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی تمہیں کچھ نہیں دے پائے گی، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے۔ تم ڈاکٹر ہو کر گھر میں ایک مریضہ پال رہے ہو۔ میری بے تابیوں کو دیکھو، میری بے قراریوں کو قرار بخش دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ شمریز وہ حیرت اور بے یقینی کا شکار تھا۔ پاگل مت بنو لیزا، پلیز جاؤ یہاں سے۔ اس نے لیزا کو خود سے دور دھکیل دیا، اور لیزا نے آگے بڑھ کر شدت سے اس کو چھو لیا۔ رمشا کی رنگت بے پناہ سرخ ہو گئی۔ لیزا سب کچھ اس کے سامنے کر رہی تھی، اور وہ سرخ رنگت کے ساتھ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ جاؤ یہاں سے لیزا، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اور رہی بات میری بیوی کی، اگر تم نے میری بیوی کے لیے آج کے بعد کوئی نامناسب الفاظ استعمال کیے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔
اس نے لیزا کو خود سے دور جھٹک دیا تھا اور وہ چیخ پڑی۔ آخر تمہیں کیا نظر آتا ہے اس لڑکی میں؟ نہ ہی شکل و صورت ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بیوی ہونے کا سکون دے سکتی ہے۔ آخر چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس مرد نما لڑکی کو؟ وہ اپنی حد پار کر گئی اور رمشا وہیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے شدت سے رو پڑی تھی۔ اسے شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ حصے میں اچانک اٹھنے والے درد نے اسے بےتاب کر دیا تھا۔ وہ چیخ پڑی اور تب وہ موبائل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ لیزا کے ہر درمی میں اس نے اندازہ ہی نہیں رہا رمشا سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ رمشا، آر یو اوکے؟ رمشا میری طرف دیکھو۔ وہ اس درد سے بلبلاتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی اور موبائل فرش پر گر گیا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے پکارتا رہا لیکن دوسری جانب صرف چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے لیزا کو دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور تمہاری جان لینے سے پہلے میں تمہاری بنیادوں کو ہلا دوں گی۔ شمریز خان زادہ، تم نے مجھے ٹھکرایا ہے اور اس کی قیمت تو تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ لیزا کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ٹھکرا جانے کی تذلیل وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر موبائل اٹھا کر باہر بھاگا۔ اس نے ماں کو کال کی تھی لیکن زینت بیگم بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ شاید وہ گھر سے باہر تھی۔ جب تک وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوئے حویلی پہنچا تب تک شاید خاصی دیر ہو چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے بے قراری سے بھاگ کر کمرے میں آیا۔ اس روز اس نے جانا تھا کہ دل کا بند ہونا کسے کہتے ہیں۔ اس روز اس نے جانا تھا کہ قیامت آ کر کیسے گزر جاتی ہے۔ سرخ سیال میں لپٹی ہوئی اس لڑکی کو اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس کی رنگت زرد تھی۔ ہیوی بلیڈنگ اور شدید درد نے اسے ہوش کی دنیا سے غافل کر دیا۔ وہ اسے لے کر گاڑی کی طرف بھاگا اور پھر ہاسپٹل۔ وہ راستہ بھر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی اس کے ہاتھوں سے سرک رہی ہے، جیسے موت میں مبتلا شخص نے آخری بار زندگی کی ڈور کو تھام لیا ہو۔ زینت بیگم کو بھی خبر ہو گئی اور وہ بھی فوراً ہاسپٹل جا رہی تھی۔ معاملہ بہت کریٹیکل ہے شمریز، مجھے نہیں لگتا کہ تم کر پاؤ گے۔ جویریہ نے اسے باز رکھنا چاہا لیکن وہ مکمل تیار کھڑا تھا۔ آج میں اپنی جان کو ہر صورت اپنی روح سے ملانے کی کوشش کروں گا، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو ہارتا ہوا دیکھوں گا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی اور چند ایک ڈاکٹرز، لیکن اس نے تمام لیڈی ڈاکٹرز کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ جس بیماری کو اس کی بیوی نے صرف میل ڈاکٹر کے شرم و حیا اور جھجک کے باعث چھپا دیا، وہ سب کے سامنے آئے۔ یہ اس کے لیے تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ لیٹی ہوئی لڑکی اس کی کل کائنات تھی۔ لیپٹوٹومی کا آغاز ہوا۔ اس کے ہاتھ کب کپائے نہیں تھے، اس کی دھڑکن بےتاب ضرور تھی لیکن اسے ساکت نہیں ہونے دیا۔ اس کے لب مسلسل دعا کر رہے تھے۔ وہ آج اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا صرف اتنی دیر کی وجہ سے، اور لیپٹوٹامی کے دوران ہی اس نے ماضی کے راز کو پا لیا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت تھی۔ سرجری کامیاب ہوئی۔ اس کا دھڑکتے ہوئے دل کو قرار آ گیا۔ ڈاکٹر جویریہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ خدا نے اس پہ خاصا کرم کیا تھا۔ تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آئی اور اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ آنکھیں کھول کر اس نے بے قراری سے سب سے پہلے اپنے شوہر کو خود پر جھکا ہوا دیکھا تھا۔ درخشاں بیگم بھی وہاں موجود تھیں۔ وہ خود بھی خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ آخر سب میں وہ بھی شامل تھی۔ کہاں ہے وہ لڑکی اور کس طرح وہ آپ کے ساتھ چپک رہی تھی؟ آپ نے اس کے ساتھ کچھ؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی جب مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ یہ سب کچھ اکیلے میں بتاؤں گا، ابھی نہیں۔ ایک آنکھ بند کرتے ہوئے اس کی جیلسی بھرے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچی اور درخشاں بیگم کو معلوم ہوا کہ اسے انہوں نے خفیہ طور پر ڈاکٹر سے بات کی تھی اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا ٹریٹمنٹ ضروری ہے اور یہ ٹریٹمنٹ اس کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے مستقبل کے لیے۔ درخشاں بیگم نے وہ ٹریٹمنٹ کروا لیا لیکن اس کے بعد انہیں یہ خوف غالب آ گیا کہ کل اگر ان کی بیٹی پر کسی قسم کی کوئی تہمت لگا دی گئی تو وہ کیا جواب دیں گے۔ گھر میں انہوں نے کسی کو اس کے متعلق نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بات فیملی میں بڑھے اور کل کو رشتے کے حوالے سے ان کی بیٹی کو مشکلات درپیش ہوں، اور پھر یہی خوف انہوں نے اپنی بیٹی کے ذہن میں منتقل کر دیا۔ وہیں سے اس کا سارا معاملہ بگڑتا چلا گیا اور وہ آج اس حالت میں تھی۔ درخشاں بیگم شرمندہ سی تھی۔ سارے حالات جانے کے بعد بھی وہ اس بات پر مطمئن تھا کہ اس کی بیوی اب خطرے سے باہر تھی۔ درخشاں بیگم نے اسے ساتھ لے جانا چاہا لیکن وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔
اس نے اور زینت بیگم نے مل کر اس کا خیال رکھا اور چند ہی دنوں کے اندر اندر وہ مکمل صحت یاب ہو گئی۔ اب وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، اسے جینے کا ڈھنگ آ گیا تھا، اور اب اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا اپنے شوہر کی قربانیوں کے بدلے میں اس کی ساری بےتابیوں کو قرار دے دینا۔ اس روز لیزا نے خود میڈیا کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ شمریز خانزادہ نے اپنی بیوی کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی زیادتی کی وجہ سے اس کی بیوی اس حالت تک پہنچی ہے کہ اسے سرجری کے لیے ہاسپٹل لانا پڑا۔ میڈیا نے اس معاملے کو بہت اچھالا۔ لوگ اس بات پر بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ آج تک اس کی بیوی کی پبلک اپیئرنس نہیں ہوئی۔ سوچ رہا تھا اس نے بڑے پیمانے پر بزنس پارٹی رکھ لی۔ اس نے اپنے دوست و دشمن ہر ایک کو اس پارٹی میں انوائٹ کر لیا۔ میڈیا کے سامنے اپنی بیوی کے پہلو میں کھڑے کیے چہکتے ہوئے انٹرویو دے رہا تھا، اور وہ مسکراتے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میڈیا کے نمائندے نے مائک اس کی جانب کرتے ہوئے پوچھا تھا، شمریز خانزادہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ کیسا ہے؟ یعنی کہ ایز ہسبینڈ کیسے ہیں؟ اس وقت وہ سی گرین کلر کی خوبصورت ساڑی میں پاس کھڑے شخص پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، اور پھر اس کا اعتماد اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ یقیناً خدا کا معجزہ۔ ایز ہسبینڈ وہ میرے لیے خدا کے کسی معجزے سے کم نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا، اور وہ شمریز کے کندھے پر اپنا سر رکھا تھا۔ شمریز نے جھک کر اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا۔ وہ رات بےتابیوں بھری رات تھی۔ اس رات لیزا نے ہار کر اپنی شکست تسلیم کی، اور وہ ملک چپ چاپ چھوڑ دیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کے بعد شمریز خانزادہ اس کا حشر بیکار دے گا۔ ساڑی میں لپٹی ہوئی رمشا کے وجود پر اپنی محبت کی انگشت نشانات چھوڑتے ہوئے وہ اسے مدہوش کر رہا تھا، اور وہ اس کی محبت میں بھی گرتی چلی جا رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی، اور ان کی محبت کی ایک نئی داستان جنم لے رہی تھی، کیونکہ انہوں نے مل کر ایک بہت بڑی ناکامی کو شکست دے دی۔ یقیناً اگر وہ شخص اس کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ جینے کے قابل نہ ہوتی۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، بے پناہ محبت اور احترام میں بندھے ہوئے رشتے کے ساتھ زندگی کا آغاز کر چکے تھے، اور یقیناً یہ ایک بہترین آغاز تھا۔